الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد پاؤ، دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔
ایسا کریم کوئی تم کو نہ پھر ملے گا، ایسا کریم کوئی تم کو نہ پھر ملے گا، ایسا کریم کوئی تم کو نہ پھر ملے گا۔ بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ سنتا نہیں تمہاری کوئی اگر کہانی، سنتا نہیں تمہاری کوئی اگر کہانی، سنتا نہیں تمہاری کوئی اگر کہانی، دل کھول کر سناؤ، دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں۔ جیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا، جیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا، خاک شفا لگاؤ، خاک شفا لگاؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، مر کر بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، تربت میری بناؤ، تربت میری بناؤ سرکار کی گلی میں، تربت میری بناؤ سرکار کی گلی میں، بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ آج 10واں روزہ ہے اور آج زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مادر بطول سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو اسد سے ہے۔ آپ کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھی پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ کے فضائل مبارک بے شمار ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا اور سالن ہے، انہیں اللہ کا سلام پہنچا دیجئے اور میرا سلام بھی پہنچا دیجئے، اور خوشخبری سنا دیجئے جنت میں بنے ہوئے موتیوں کے گھر کی، جس میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف۔
پھر مسند احمد میں ایک حدیث شریف ہے، وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف کرتے۔ ایک دن میں غصے میں آ گئی تو میں نے کہا کہ آپ سرخ گالوں والی کی بہت تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے بدلے آپ کو بہتر عورتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر تو نہیں عطا فرمائی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اس عورت سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اقتداء اور اتباع کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں، اور وہ ہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہن۔ ناظرین، اماں جی کے مزید فضائل جاننے کے لیے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مولانا حفیظ الرحمان صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں فرحان گوہر ہزاروی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ جزاک۔ حفیظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں سورہ نور میں ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بیوی عطا فرمائی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور جبریل سلام بھیج رہے ہیں، تو آپ کی شان اقدس پہ کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ نور کی یہ آیت کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، ایسی اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایسے اور اس پر تو ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ جی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے زیادہ جی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی، طہارت، صدق و امانت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ازواج مطہرات عطا فرمائی، ہاں اس نام سے بھی آپ کو یہ بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہم ازواج کے ساتھ مطہرات لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے، سبحان اور اس اللہ۔ کا مطلب معنی یہی بنتا ہے کہ ان جیسی پاکیزہ عورتیں کوئی اور نہیں ہو سکتی بے ہیں۔ شک ایسے ہی ہے۔ اور پھر خاص طور پر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جی جی ان کے 2 لقب عرب کے اندر مشہور تھے۔ جی جی پہلا لقب ان کا طاہرہ تھا، اور یہ دینی لقب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا تھا کہ اپنے اور پرائے، قریب اور دور کے سارے لوگ ان کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بڑے پاکیزہ ترین شخصیت تھے، جی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ازواج مطہرات عطا فرمائی ہیں کہ جو پاکیزگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جی جی اور آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح شادی بھی نہیں نہیں کیا، فرمائی۔ کسی اور سے شادی بھی نہیں کی۔ جی جی یہ بھی آپ کی ایک خاص فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت آپ کے ساتھ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے 2 لقب زیادہ تر مشہور تھے۔ جی ایک لقب آپ کا یہ تھا کہ آپ طاہرہ ہیں، صحیح۔ اور عرب کے اندر اپنے پرائے سارے لوگ
آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس سے آپ کی طہارت اور پاکیزگی بڑی واضح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بالکل ایسے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ آپ بہت بڑی تاجر بھی تھیں اور آپ کا تجارتی سامان ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف لے جاتے تھے، اور آپ کی صدق و امانت کو دیکھ کر ہی اور اس طرح کے اوصاف اور کمالات کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متاثر ہوئیں، بالکل ایسے۔ پیغام نکاح بھیجا۔ جی جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے ہاں، آپ کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا، ایسے ہی، بالکل اور آپ کا نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اور اس اعتبار سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرما رکھا تھا جی، وہ دین کی سربلندی کے لیے آپ خرچ کیا کرتی رہتی تھیں، صحیح، تو اس بنیاد پر آپ کا لقب تھا ملیکۃ العرب، سبحان اللہ، کہ آپ عرب کی بادشاہ تھی، واہ واہ، عرب کی شہزادی تھی۔ سبحان اللہ، یہ جو لقب تھا یہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کی بنیاد پر تھا، لیکن کسی کے پاس مال کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح، جبکہ اس کا مال دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے، ہاں، حلال مال ہو اور اچھی کاز کے اور لیے اچھی استعمال، کاز کے لیے استعمال ہو۔ بالکل ٹھیک، اور اس سے بڑا کاز اور کیا ہو سکتا سبحان ہے اللہ، کہ آپ صلی سبحان اللہ علیہ وسلم کی ذات پر واہ اور واہ، آپ کے دین کی سربلندی کے واہ لیے واہ، آپ کا مال خرچ سبحان ہوتا اللہ، رہا۔ جی، سبحان اللہ، اس بنیاد پر آپ کو ملیکۃ العرب کے نام سے واہ بھی واہ، یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ بھی ایک مسئلے کے طور پر بات عرض کر دی جائے جی جی، کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد نیک ہوتا ہے، عورت نیک نہیں ہوتی، صحیح، ان کی شادی ہو جاتی ہے، یا مرد برا ہوتا ہے، عورت نیک ہوتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، ہاں، اور خبیث مرد جو ہے وہ خبیث عورتوں کے لیے ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر برے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا طبی میلان بری عورتوں ہی کی طرف ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کا طبی میلان پاکیزہ عورتوں کی طرف ہوتا سبحان اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر خدا نخواستہ کہیں اس کے خلاف نظر آئے تو وہ بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی فرحان صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ اماں جی کی طہارت باطنی تھی کہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ پروفیسر صاحب، مدعو کرنے پر آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ آپ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے ہزاروں نیک تمنائیں اور دعائیں، بہت شکریہ، اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ آمین، محبوبہ محبوب کائنات، سبحان اللہ، پشت پناہ نبوت، واہ، والدہ بطول، زوج رسول، سبحان اللہ، عطائے ربانی، واہ زینب و کلثوم و حسین و حسن کی نانی، واہ، اسلام کی خاتون اول، تبلیغ اسلام کی وجہ روانی، سبحان اللہ، رفیقہ حیات مصطفیٰ، واہ، منبع پارسائی و تقوی، سبحان اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، صحیح، اس وجہ سے بھی کہ وہ ہماری ماں ہیں، ایسے، اس وجہ سے بھی کہ وہ اسلام کی محسنہ ہیں، بالکل، اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے بالکل ایسے، کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ آپ واہ، کی طہارت کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب بیوہ ہوئی 2 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آتے تھے، صحیح، آپ ان کے پیغام نکاح پہ خاموش رہتی، صحیح، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی کی وجہ متعدد علماء، فقہاء، محدثین نے متعدد بیان کی ہیں، لیکن شیخ محقق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں خانہ خدا میں سالانہ عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس اجتماع میں ایک راہب آیا، اس نے آ کر عورتوں کو کہا کہ میرا مناسب نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، صحیح، لیکن یاد رکھو میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ وہ نبی آخر الزماں جس کے تذکرے ہم اپنی سابقہ آسمانی کتابوں میں سنتے تھے وہ تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، تو باقی تمام عورتوں نے اس راہب کو ڈانٹا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی، اس بات کو پلے سے باندھا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں عبادت کرتی تھی،
تسبیح و تعلیل کرتی تھی اور فراغت کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتی تھی کہ مالک اس نبی آخر الزمان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں کہ اسی اثنا میں آقا امام الانبیاء کی صداقت، آقا امام الانبیاء کے تذکرے، آقا امام الانبیاء کے چرچے مکہ میں گونجنا شروع ہو گئے، واہ واہ۔ اور دوسری طرف قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے، مال لے کر شام کی طرف جائیں اور کوشش کریں کہ وہ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہو۔ صحیح۔ حضور نے فرمایا کہ چچا جان میں خود عرض نہیں کروں گا، ہاں اگر وہ کہہ دے تو میں چلا جاؤں گا۔ صحیح۔ دوسری جانب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال کی پیشکش حضرت سفینہ کے جو حضرت خدیجہ کی خادمہ تھی ان کے ذریعے حضور تک بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اسے قبول فرمایا واہ۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کی رفاقت میں بھیجا، حضور کی معیت میں بھیجا۔ تو حضرت میسرہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھیں کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا۔ واہ واہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے میرے غلام ہیں تو ان کے بھی غلام بن کے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب باتیں تھی تو حضرت میسرہ حضور کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب تھوڑا سا سفر کیا تو دل میں سوچا کہ یہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مجھے عرض نہ بھی کرتی تو میں پھر بھی ان کے لیے غلام بن جاتا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ سبحان کوئی بھی اللہ۔ غلام بن جائے تو پھر یہ سفر طے ہوا۔ واپسی پر جب انہوں نے حضور کے چرچے بیان کیے، حضور کی صداقت کو بیان کیا، حضور کی تجارت کو بیان کیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر اپنی خادمہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا، بالکل ایسا۔ اور پھر پیغام نکاح کو حضور تک پہنچایا۔ تو حضور نے کہا میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ حضور نے امت کو پیغام دیا کہ میں خدا کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو بزرگوں کے ساتھ منسلک رہنا ہوگا، بزرگوں کے سایہ شفقت میں رہنا ہوگا، اور یہ بتا دیا کہ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حفیظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی صحاوت کے بہت چرچے جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں، تو اس پہ تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود سخی تھے جی، اور آپ کی صفات اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، اہل بیت میں بھی منتقل فرمائی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور بہت سارے واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے، پڑھیں گے آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری ایسی خاص چنیدہ صفات ہیں جو کچھ صحابہ میں وہ بڑی واضح ہو کر نظر آئی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے سبحان اللہ، کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال لٹایا کرتی تھی، اور خود اس بات کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ بالکل ایسے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں، میں خدیجہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیوں نہ کروں، واہ واہ، اس لیے کہ اس جیسی بیوی مجھے آج تک اور کوئی نہیں ملی۔ ایسے ہی کہ ایسے حال میں کہ جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو ایک خدیجہ تھی جس نے میری تصدیق کی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ایک وہ موقع تھا کہ جب کوئی بھی آدمی مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے ہی ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی، سبحان اللہ، تجارت کے اعتبار سے بھی، تعاون کے اعتبار سے بھی، خرچ کے اعتبار سے بھی، ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی، صحیح، جس انداز سے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جی جی، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا جی جی، کہ قحط سالی ہو گئی، ہاں، اور قحط سالی میں آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، ایسے ہی، اور وہاں کے لوگ تو کیا وہاں کے جانور بھی بھوک پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسے ہی، ایسے حال میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی جی، اور اپنی قحط سالی کا اظہار کیا، ہاں،
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں سبحان اور اللہ، ایک اونٹ تحفے کے طور پر بالکل عطا ایسے، فرمایا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل تو آپ کی سخاوت تو ماشاءاللہ چلتی رہتی سبحان تھی، اللہ، سبحان اور اللہ، سب سے بڑا سخاوت کا مظہر تو یہی تھا کہ آپ کا مال امام الانبیاء پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہو رہا تھا، واہ واہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، درست وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس کے مقابلے میں جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، واہ، اور وہ جنت سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ تو اکبر، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو سخاوت کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اس اعتبار سے بھی آپ ضرب المثل تھیں اور اپنی مثال آپ تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرحان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اماں جی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ پر رشک فرماتی، حالانکہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر رشک فرماتی تھی، اس میں آقا امام الانبیاء کے وہ فرامین ہیں جس میں آقا امام الانبیاء کے فرامین کا یہ خلاصہ نکلتا ہے ٹھیک ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مزاجن شریف الطبع تھی، ٹھیک، آپ جو تھی وہ غریب پروری والی تھی، آپ سخاوت والی تھی، اور آپ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ واہ، اور پھر جیسے کنز الاعمال کی وہ روایت کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن کو سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو آقا کو صحابہ بھی بیدار نہیں کرتے تھے۔ صحیح، اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آقا آرام فرما ہیں تو حضرت جبرائیل جو امام ملائکہ ہیں، صحیح، جو نوریوں کے سردار ہیں، وہ بھی آ کر بیدار نہیں کرتے تھے۔ ایسے اسنا میں، ایسے لمحات میں کہ آقا آرام فرما ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے صاحبزادے حضرت حالہ آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، حضور کے حجرہ میں نہیں، مسجد نبوی میں تشریف لا کر صحابہ سے عرض کی کہ نبی آخر الزمان کہاں ہے؟ صلی اللہ، حضور نے جب یہ آواز سنی اور حضور تیزی سے اٹھے، بیدار ہوئے اور مسجد نبوی کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں کو جا رہے ہیں؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا میرا حالہ آ گیا، واہ، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، ختیجہ کا بیٹا آ گیا۔ اللہ تو حضور نے حضرت حالہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ ایسا عمل دیکھتی تو پھر رشک فرماتی۔ صحیح، اور کئی روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے یا گوشت لاتے تو حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بہت زیادہ بیچتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں حضور دن میں آرام فرما ہے، ایک عورت آئی، کافی بوڑھی تھی، ضعیف تھی اور بڑی عمر کی تھی، تو جب اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی تو حضور اس کے پاس پہنچے، حضور نے اس کو ٹائم دیا، انفرادی اور امتیازی حیثیت دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت صرف کیا اس کے ساتھ کافی، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں یہ گمان کیا کہ رات کو حضور سے پوچھوں گی یہ عورت کون تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ حضور کی آنکھیں کھلی ہیں، حضور خیالات میں ہیں، تصورات میں ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون تھی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، جب یہ مکہ آیا کرتی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ اس کو بہت ٹائم دیتی دیا کرتی تھی، بالکل ایسے، تو آج میں نے بھی ان کو وقت دیا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اماں خدیجۃ الکبریٰ کا بہت زیادہ ذکر فرماتے اور ان کی تعریف بہت فرماتے؟ بے شک، جی، یہی وجہ تھی کہ حضور یہ جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، کثرت کے ساتھ صحیح، آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ملتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کیا کرتی تھی، واہ واہ، اور سبحان اللہ، یہ رشک حسد کے زبرہ میں نہیں آتا۔ حسد ایک الگ چیز ہے، کسی نیک شخص کو دیکھ کر اس کے اخلاق حسنہ کے تذکرے سن کر اس پر رشک کرنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔
جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اپنے مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ فی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مونس رحمت للعالمین ہیں، تو اس پہ کچھ وضاحت فرمائیں اس کی ذرا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی جی غار حراء کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جی یہ 5 آیات لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، واہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس واقعے کا ایک تذکرہ عرض کروں کہ شاید اس میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہیں پہ کہ اس میں جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو جسمانی حالت ہے اس میں دیکھا تھا، جن کا ایک پار جو کہتے ہیں کہ جی وہ مشرق تک تھا اور ایک مغرب تک تھا، کوئی ایسی بھی ہے؟ یہ روایت اس موقع پر نہیں ہے، یہ اچھا اس کے علاوہ دوسری روایات میں دوسرے موقعوں پر اچھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چونکہ آپ سے کہا کہ اقرأ پڑھیے، ہاں تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس میں ظاہری طور پہ نہیں دیکھا، اس سے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ جب فرمایا کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، پھر انہوں نے گلے لگا کے دبایا بھی، ایسے ہی ہے وہ نا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس سے سمجھ تو یہی آتی ہے کہ ظاہری طور پہ دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھا، اچھا یہ موقع وہ نہیں ہے۔ اچھا اور جب حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اقرأ پڑھیے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے پھر آپ کو گلے لگایا اور خوب بھینچا، اچھا، اور وحی کی چونکہ ایک یہ انسانی شکل ہے، جی جی اچھا یہ وحی کا ایک بوجھ تھا، ٹھیک ہے، ثقل تھا، تو اس اعتبار سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کو بخار ہو گیا۔ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ماجرا سنا جی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو وہی کیفیت لگتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ واہ واہ، اور پھر اپنے تایازاد چچا زاد کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کے سامنے بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ یہاں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جی جی، اور صحیح بخاری شریف کا جو پہلا باب ہے باب بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ اور اس میں ایک اعزاز کی بات میں اور عرض کر دوں جی جی، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ازواج کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ام المؤمنین کا لفظ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو، پورے سال کو عام الحزن کا سال فرمایا، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ کے وصال کو حضور نے جو عام الحزن کا سال قرار دیا، اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے جی، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی تھی کہ آپ نے ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر تنگی میں حضور کا ساتھ دیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کی جو گاٹھی تھی بالکل ایسے، اس میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ خدیجہ تم جا سکتی ہو، کیونکہ آپ قبیلہ بنو اسد سے تھی، صحیح، تو لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہ میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ واہ، تو یہ اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مشکلات کو برداشت کیا، لیکن جب وقت آسانی آئی، جب وقت تھوڑا سنبھل گیا، حالات سیدھے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بیمار پڑ گئی۔ حضور آپ کے سرہانے پہ تشریف لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا میں نبی کی زوجہ تھی، جی، ہو سکتا ہے میں نے حق ادا نہ کیا ہو، صحیح، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کرنا۔ تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی، حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو جنت میں میری زوجہ ہو، سبحان اللہ، میں نے جنت میں بھی تجھے پسند کیا، واہ واہ، ایسی وہ عظیم زوجہ تھی۔
جی ناظرین، آج کے پروگرام میں حبیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوئی۔ آپ کے چیدہ فضائل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بیان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں، جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں اور جنت میں آپ کے موتیوں والے گھر کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس ہستی کی فضیلت کا بیان اور کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ مجھے تو ان سے بہتر عورت اللہ نے عطا ہی نہیں فرمائی، کیونکہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کے شکم سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پر رشک کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کرتے تو نہ تھکتے۔ آپ عورتوں میں سے پہلی خاتون ہیں جو مسلمان ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ آپ سیدۃ النساء قریش ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ ام الیتامہ ہیں، آپ غرہ ہیں، آپ کبریٰ ہیں، آپ صدیقہ ہیں، آپ راضیہ ہیں، آپ مرضیہ ہیں، آپ ملیکۃ العرب ہیں، آپ زکیہ ہیں۔ السلام اے مادر ہما مسلمین، السلام میمون سے سید المرسلین۔ ذرا آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔